پیارے دوستوں، یہ کہانی ایک ایسے نافرمان بیٹے کی ہے جس نے اپنے باپ پر ایسا تشدد کیا جسے سن کر آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا کہ کس طرح اس بیٹے نے اپنے باپ کو گدھا بنا کر اس پر سبزی بیچنا شروع کر دی۔ پھر اس پر ایسا کون سا عذاب آیا، آئیے سناتے ہیں آپ کو ایک سبق آموز واقعہ۔ اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیے گا تاکہ عبرت حاصل ہو سکے۔ کسی گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ وہ کسان زمینوں پر کام کرتا تھا۔ وہ کافی نیک اور پرہیزگار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹے سے نوازا تھا، پر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ تحفہ تو دیا تھا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے اس سے اس کی بیوی کو چھین لیا تھا۔ اس کی بیوی بیٹے کو پیدا کرتے ساتھ ہی اسے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ یہ غم کسان کے لیے کافی گہرا تھا، پر کسان نے پھر بھی اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے خود ہی اس بچے کو پالا تھا۔ اپنے ساتھ ساتھ زمینوں میں اس بچے کو بھی لے کر جاتا تھا اور اسے درخت کے ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے رکھتا تھا۔ وہ کہاں جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اس پر کتنا ظلم کرے گا۔ کسان خود اپنے پیٹ نہ بھرتا، لیکن وہ اپنے بچے کو 2 وقت کی روٹی ضرور کھلاتا تاکہ اس کا بچہ تندرست رہے۔ وہ اس بچے کو ہر ایک نیا کھلونا دلواتا تھا۔ وہ اس بچے کی ہر ضد پوری کرتا تھا۔ اس بچے نے اپنے دوستوں کی دیکھا دیکھی اچھے سکول میں جانے کی ضد کی تو کسان نے اپنی ساری جمع پونجی اس کے سکول کی فیس پر لگا دی تھی۔ یوں وہ بچہ رفتہ رفتہ بڑا ہوتا گیا۔ کسان نے اس کی ہر ضرورت پوری کی تھی۔ اسی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا وہ بیٹا جو جوان ہو گیا۔ کسان کو اس پر تو فخر تھا، تبھی کسان نے اسے اپنے ساتھ محنت مزدوری پر لگا دیا تھا۔ اس کا بیٹا کافی ذہین تھا، تبھی بہت جلد ہی اس نے کام سیکھ لیا تھا، لیکن کسان کی نسبت وہ دوسرے کاموں میں بہت ہی پیچھے تھا۔ کسان 5 وقت کی نماز کا پابند تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی یہی نصیحت کرتا تھا کہ بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھا کرو تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی تمہارے قدم چومے۔ پر اس کا بیٹا اپنے باپ کی کوئی بات نہیں مانتا تھا۔ وہ دن بدن اپنے دوستوں کی صحبت میں رہتا تھا، بدتمیز ہوتا جا رہا تھا۔ اب آئے روز اپنے باپ کے آگے زبان چلاتا تھا اور اس سے یہی کہتا تھا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تم نے مجھے گاؤں میں کیوں رکھا؟ تم مجھے شہر بھی تو لے کے جا سکتے تھے۔ کسان کا بیٹا جب ایسی بدتمیزی کرتا دیکھتا تو اس کے باپ کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں کہ اس نے اس بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس کے دوست احباب کسان کو یہی کہتے تھے کہ تم اس پر سختی کیا کرو اور اسے 2 ٹوک کہہ دیا کرو کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور ایک تم ہو جو میرے آگے زبان چلاتے ہو۔ پر کسان نے کہا کہ نہیں، اس سے میرے بیٹے کو تکلیف ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کو کوئی بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، بلکہ کسان نے ایسا کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اس کی اسی ڈیل کی وجہ سے اس کا بیٹا بگڑتا گیا۔ وہ اب ایک عیاش انسان بن گیا تھا جو اپنے باپ کی زمین پر ہل تو چلاتا تھا اور محنت مزدوری تو کرتا تھا، پر اس کے علاوہ رات ہوتے ہی وہ شہر کی طرف چلا جاتا تھا اور شہر کی رنگینیوں کے مزے لیتا تھا۔
किसान इसकी राह तकते रहता था। किसान को ऐसा लगा जैसे वो अपने बेटे की शादी कर देगा तो शायद इसका बेटा सुधर जाएगा। यही सोचकर किसान गांव की एक खूबसूरत लड़की से इसकी शादी कर ली, और वो कहाँ जानता था कि इसकी बीवी तो उसके बेटे से भी 2 कदम आगे होगी। इसकी वो अनपढ़ और गंवार बहू अब इसके बेटे को बिगाड़ती थी। अपने शौहर को तो वो आंखों पर बिठाती थी और इसकी हर बात पूरी करती थी, जिसकी वजह से इसका शौहर अपने बाप से दूर होता चला गया। इसकी बहू आए रोज यही कहती थी कि मैं तुम्हारे अब्बा को अपने हाथ से बनाकर नहीं खिला सकती। तुम जानते हो ना कि ये मुझ पर फर्ज नहीं है। किसान का बेटा इसकी बातों में आ गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो अपनी बीवी के खिलाफ गया तो वो इसकी संगत से दूर हो जाएगी। यही सोचकर किसान का बेटा अब इससे मजीद तलह कलामी करने लगा। आए रोज इसको सताता रहता था। जब किसान काफ़ी ज़ईफ हो गया तो उसकी कमर झुक गई थी। अब वो अपनी ज़मीन पर जाकर काम नहीं कर सकता था। तभी उसने अपने बेटे को अपनी ज़मीन दे दी थी। इस नाफरमान बेटे के नाम जैसे ही ज़मीन हुई तो वो आसमान पर उड़ने लगा था। और वक़्त ऐसा ही गुजरता गया जब किसान पर 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। एक रोज़ बहू ने बचा हुआ खाना किसान को दे दिया। खाना इतना ठंडा था कि किसान के कमज़ोर दांत इसे चबा ना सके। किसान ने प्यार से अपनी बहू को कहा कि बेटी, ये तुमने मुझे बचा हुआ खाना क्यों दे दिया है? क्या अब ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे कि मेरे लिए ताज़ा खाना भी कम पड़ गया है? किसान की बहू वावेले मचाने लगी और ज़ार कतार रोने लगी। जब ही किसान का बेटा घर आया तो उसकी बहू ने बड़ा चढ़ा कर इसे सारी बात बताई कि तुम्हारे अब्बा ने तो मैंने तुम्हारे अब्बा को ताज़ा रोटी क्या दी तो इसने अपने हिस्से के नवाले तक खिला रही हूँ, पर तुम्हारे अब्बा ने तो रोटी मेरे मुंह पर मार दी कि ऐसी रोटी बनाई है। ये सुनते ही किसान का बेटा तो तेश में आ गया। वो फौरन ही अपने अब्बा के इस कमरे में गया, जो कमरे कम और स्टोर ज़्यादा था। वहाँ बस सारा कबाब पड़ा हुआ था। इसने लात से वो दरवाज़ा खोला तो किसान सामने इस टूटी चारपाई पर डटाल पड़ा था। बेटा कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी से ऐसी बात करने की? किसान कहने लगा कि क्या हो गया है? मैंने तुम्हें अपनी गोद में पाला था, तुम्हें रोज़ अपने साथ लेकर इस दरख्त की ठंडी छांव में रहता था। क्या मैंने वो सब कुछ इस दिन के लिए किया था? जब आप में इसका बेटा कहने लगा कि अब तुम मुझे गंवाओगे कि तुमने मुझ पर एहसान किया था, जो अब तुम मुझे जिता रहे हो, तुम इसी को एहसान मानो कि तुम इस घर के अंदर हो। मेरे बस ना चले तो मैं तुम्हें बाहर गली में फेंक दूँ। तुमने मेरी बीवी के साथ जो बदतमीज़ी की है वो मैं आइंदा बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये कहकर उसका बेटा फ़ौरन चला गया। जब किसान बेबसी के आलम में फूट फूट कर रोने लगा, रोते रोते वो सो गया। जब रात के किसी पहर अचानक किसान की आंख खुल गई, क्योंकि किसान की बहू ने ठंडा पानी इसकी चारपाई पर गिरा दिया था। जैसे ही आंख खोली तो इसकी बहू इसे देखकर हंसते हुए कहने लगी कि बड़ा शौक है ना तुझे मेरे शौहर की नज़र में मुझे गिराने का? अब तुम इस ठंडी चारपाई पर ही सोना। यूँ सर्दियों की सरतरीन रात किसान ने इसी ठंडी चारपाई पर गुजारी थी। लेकिन अगले रोज़ किसान को तेज़ बुखार हो गया।
اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، پر کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی فکر کرتا، جو اس سے پوچھتا کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ کسان یوں ہی روتا رہتا۔ جب کسان کی حالت بدتر ہوتی گئی تو ہمت کر کے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا، اپنی بہو سے کہنے لگا کہ بیٹی کھانے کو کچھ دے دو۔ جب بہو کی نظر اس کچرے کے ڈھیر پر پڑ گئی جدھر وہ ہرا پھل پڑا تھا، بہو نے وہ پھل اس کچرے سے نکال کر اس کے ساتھ کے منہ پر مارا کہ لو یہ کھا کر گزارا کرو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر کھانا ہے تو کھا لو، نہیں تو پھر میں تمہارے بیٹے کو بتا دوں گی۔ کسان مجبور ہو کر وہی پھل لے گیا۔ وہ خراب پھل کھانے کی وجہ سے اس کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ ان کو لگتا تھا کہ اس کا بے حس بیٹا اسے اتنا ہی تڑپائے گا، لیکن حد تو تب ہو گئی جب اچانک ہی ایک شام کسان کا بیٹا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے باپ کو وہ خون خوار نظروں سے گھورنے لگا، جیسے نہ جانے اس نے کون سا ظلم کر دیا ہو۔ اپنے بوڑھے باپ کو اس نے بازو کے کھینچا اور باہر لے گیا۔ کسان تو اپنی بیماری کی وجہ سے صحیح سے چل بھی نہیں پا رہا تھا، پر اس کا بیٹا اسے گھسیٹ کر صحن میں لے کر آیا۔ سامنے جیسے ہی اس کی نظر پڑی تو وہاں گدھا گاڑی کا کچھ حصہ موجود تھا۔ یہ دیکھ کر تو کسان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا کہ بیٹا تم کیا کرنے والے ہو اور گدھا کہاں گیا ہے؟ جواب اس کا بیٹا کہنے لگا کہ میرا گدھا بیمار ہو گیا ہے اور مجھے یہ ساری سبزیاں شہر لے کر جانی ہیں۔ یہ سن کر تو کسان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا کہ اتنا بے حس نہ بنو کہ اللہ تمہیں کبھی بھی نہ بخشے۔ کسان کا بیٹا کہنے لگا کہ تم کون ہوتے ہو میرے اور خدا کے معاملے میں بولنے والے؟ تم نے آج تک کیا کیا ہے؟ میرے لیے سارا دن تو تم اپنے بستر پر پڑے رہتے ہو، مجھ پر بھی بوجھ اور میری بیوی پر بھی بوجھ، اس لیے اب وقت آ گیا ہے تم سے کام لینے کا۔ میرا گدھا بہت ہی بیمار ہے، پر اگر میں نے یہ سبزی شہر نہ بیچی تو کافی خسارہ ہوگا، اس کی وجہ سے اب تم ہی اس گدھے کی جگہ میری مدد کرو گے۔ یہ کہہ کر ہی اس ظالم بیٹے نے اپنے باپ کو گدھا بنا دیا۔ وہ اپنے باپ کو ایسی حالت میں گاؤں کی گلیوں میں گھماتا رہا، اس کے پاس کے لوگ یہ دردناک منظر دیکھ کر استغفار کہہ رہے تھے، اور اس بے حس بیٹے کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسے تو بس اپنی سبزیوں کی پڑی تھی کہ کہیں اسے نقصان نہ ہو جائے، پر ادھر راستے ہی اس کا باپ فرش پر گر گیا۔ جب اس کے بیٹے نے غصے سے لال نظروں سے اسے دیکھا، وہ کہنے لگا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہاری وجہ سے میں لیٹ ہو جاؤں گا، جلدی سے اپنی حالت میں آؤ، اگر نہ آئے پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ باپ کہنے لگا کہ ایسا مت کرو، تم پر اللہ کا بہت بڑا عذاب آئے گا، اس سے پہلے ہی سدھر جاؤ۔ ابھی کسان نے اتنا ہی کہا تھا جب اس ظالم بیٹے نے اپنے ہاتھ میں تھامی اس چھری سے اپنے باپ کو کوٹ کر رکھ دیا، جیسے وہ باپ نہ ہو، وہ سچ میں ہی گدھا ہو۔ یہ منظر سارے گاؤں والے دیکھ رہے تھے، پر ان گاؤں والوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس ظالم بیٹے کو روک پاتے، کیونکہ جتنی اس بیٹے کی زمین تھی اتنی گاؤں میں کسی کی بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کی اپنی ہی دہشت تھی، کوئی بھی اس کے آگے مقابلے نہیں کر پاتا تھا۔ پر وہ بیٹا شادی یہ بھول گیا تھا کہ وہ زمینیں پہلے اس کے باپ کی ہی تھی۔ وہ اپنے باپ کو اسی حالت میں چھوڑ کر جیسے تیسے کر کے شہر چلا گیا۔ جب ایک بھلا انسان وہاں سے گزرا
اس نے جیسے ہی کسان کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً ہی جو کر اسے اٹھایا اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر لے کے کسان کو بے ہوش ہو گیا تھا۔ بے ہوشی میں ہی وہ اپنے بیٹے کو یاد کر رہا تھا۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا تو اس کے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھے اور وہ رو رو کر کہنے لگا کہ اے میرے اللہ، میرے بیٹے کو سدھار دے، میرے بیٹے پر کرا وقت نہ لانا، وہ جو بھی کرتا ہے وہ اس کی نادانی ہے، تم اس کا بدلہ اس سے نہ لینا، اس کو تکلیف میں دیکھ کر برداشت نہیں کر پاؤں گا، اس کے ظلم تو مجھے برداشت ہو جائیں گے پر اس کی تکلیف مجھے بھی برداشت نہیں ہوگی۔ اس بھلے انسان نے جیسے ہی کسان کی دعا سنی تو تڑپ کر کہنے لگا کہ تم ہوش میں تو ہو، بیٹا درندہ بن کر تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا ہے اور تم ہو جو ایسی باتیں کر رہے ہو۔ جو اب میں کسان کہنے لگا کہ نہیں، وہ کیسا بھی ہے میرا بیٹا ہے، وہ میرے خون ہے، ہاں وہ بھٹک گیا ہے لیکن مجھے امید ہے وہ ضرور سیدھا راستے پر جائے گا۔ بھلے انسان کا کافی غصہ آیا کہ ایک تو میں نے اس کی مدد کی ہے اور اسے اپنے گھر لے آیا ہوں، لیکن یہ تو پھر بھی اپنے بیٹے کی گردن کا گا رہا ہے۔ اس نے فوراً ہی کسان کا بازو تھاما، اس نے لے کر اس کے بیٹے کے گھر چلا گیا، لیکن کہنے لگا کہ اگر تمہارے بیٹے نے پھر سے ذرا بھی تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت کی تو تم میرے پاس آ سکتے ہو، پر میں تمہیں اسی لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ تم جان سکو کہ تمہارا بیٹا کبھی نہیں سدھرنے والا۔ یہ کہہ کر بھلا انسان وہاں سے چلا گیا۔ کسان واپس اپنے گھر آ گیا۔ جیسے ہی سامنے نظر پڑی تو اس کے بہو بیٹے پیسے گن رہے تھے جو کسان نے سبزیاں بیچ کر کمائے تھے۔ بہو نے اپنے شوہر کو کہا کہ تمہارے ابا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو سکا ہے، اگر تمہارے ابا گدھا بن کر تمہاری مدد نہ کرتے تو تم کبھی بھی یہ پیسے نہ کماتے، اس لیے 50 روپے اپنے ابا کو دے دو۔ اس بیٹے نے اپنی بیوی کی فرمانبرداری کی، 50 کا نوٹ اپنے باپ کا منہ پر مارا۔ کسان نے وہ نوٹ واپس اپنے بیٹے کو تھما دیا۔ اس کا دل ہوش ہو گیا تھا، شاید اسے لگا تھا کہ اس کا بیٹا سدھر گیا ہے۔ یوں خوشی خوشی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دن یوں ہی تیزی سے گزرے جا رہا تھا۔ کسان کی ہڈیاں سوکھ گئی تھی، کسان بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا، آئے روز وہ کھانستا رہتا تھا، پر کسان کی بہو اور کسان کے بیٹے کو اس کی اس حالت سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ ایک رات تو اس کی بہو نے تماشا بنا دیا۔ وہ اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ تمہارے ابا نے گھاس کا ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، اپنے ابا کو تم کسی اور ایچ ہوم لے جاؤ تاکہ اس بلا سے جان چھوٹے، یہ تو کتوں کی طرح گھانستا رہتا ہے، جس کی وجہ سے روز رات کو ڈر کر اٹھ جاتی ہوں۔ کسان کا بیٹا گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اگلے دن بھی کسان ایسے ہی گھانستا رہا، جب اچانک اس کے بیٹے نے اس کے کمرے کا دروازہ دھرم سے کھولا اور کہنے لگا کیا کتوں کی طرح گھانس رہے ہو، اب اگر آئندہ تم نے گھانسا میں تمہیں گلی میں چھوڑ آؤں گا۔ کسان بہت پریشان ہو گیا، وہ اب اپنی کھانسی کو روکنے کی بہت کوشش کرتا تھا، پر اس کا سانس اکھڑنے لگتا تھا، کبھی برداشت سے باہر ہو کر وہ پھر سے کھانس دیتا تھا۔ جب ایک روز پھر سے کسان کا بیٹا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اب یہ کتے کی طرح تم باہر جا کر کھانستا، اپنے باپ کو بازو سے پکڑ کر اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ کسان اندھے منہ جا گرا۔ اس لمحے کسان کی برداشت ختم ہوگی، تب ہی وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگا
میں کتوں کی طرح اگر کھانستا ہوں تو اللہ تجھے بھی دکھائے کہ کتا کیسا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر کسان کو وہی بالا انسان یاد آیا۔ کسان سے چلنا 2 بار تھا، پھر وہ جیسے تیسے کر کے اسی بلے انسان کے پاس چلا گیا۔ اس انسان نے جیسے ہی کسان کو اپنے دروازے پر دیکھا تو پہلے تو مسکرا دیا، کیونکہ اسے 100% یقین تھا کہ کسان واپس ضرور آئے گا۔ وہ بڑا انسان کسان کی بیٹی کی نیت کو پوری طرح جانتا تھا۔ تبھی اس کسان نے بازو تھاما اور کسان کو اپنے گھر کے اندر لایا۔ اپنے کچے مکان میں ایک صاف ستھرا کمرہ اسے دے دیا۔ کسان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب اس بھلے انسان نے کسان کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، تم میرے پاس آئے ہو، دیکھنا میں تمہارا پورا خیال رکھوں گا۔ کسان کہنے لگا کہ کون ہو تم؟ میرا خیال کیوں رکھ رہے ہو؟ میں سگی اولاد نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، تم میرے کچھ نہیں لگتے، پھر تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ جواب میں وہ بڑا انسان کہنے لگا کہ جو تمہارے ساتھ بیت رہی ہے وہ آج سے 10 سال پہلے میرے باپ کے ساتھ بھی گزری ہے۔ میں باہر کے ملک رہتا تھا، اپنے باپ کو اپنی بیوی کے ساتھ چھوڑنے کی میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، پر میری بیوی نے میرے باپ پر بہت ہی تشدد کیا تھا۔ میں جیسے ہی واپس آیا تو میری بیوی سے پوچھنے لگا کہ میرے ابا کہاں ہیں؟ بیوی کہنے لگی کہ وہ تو مر گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اپنی بیوی کو بالوں سے کھینچ کر اسے پوچھا کہ وہ کیسے مرے، پر میری بیوی نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ جب مجھے اپنے ہمسائے سے اپنے باپ کی درد بھری داستان سننے کو ملی کہ تمہارا باپ تو روز رات کو تڑپتا رہتا تھا، روز رات کو اس پر تمہاری بیوی تشدد کرتی تھی، یہ سنتے ہی میرے وجود کانپ اٹھا۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دی، اگر تم نے اپنی زبان سے سوچ نہ اگلا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بیوی نے مجھے ساری داستان سنا دی تھی۔ مجھے اپنی بیوی پر کافی غصہ آیا، لیکن اس سے زیادہ غصہ مجھے خود پر تھا کہ میں نے اپنے باپ کو اس کے ساتھ چھوڑنے کی غلطی کیوں کی تھی۔ میں اپنی بیوی پر کافی بھروسہ کرتا تھا کہ اس نے میرا بھروسہ توڑ دیا۔ اس نے میرے باپ پر کافی تشدد کیا تھا، پر میں جب اپنے باپ سے پوچھتا تھا کہ کیا تو آپ ٹھیک ہیں تو میرے باپ ویڈیو کال پر مجھے مسکرا کر جواب دیتا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم اپنی فکر کیا کرو، اپنی خوراک وقت پر کھایا کرو، اپنا خیال رکھا کرو۔ میرا باپ مجھے ڈھیروں دعائیں دیتا تھا اور میری بیوی بھی مجھے کچھ نہ بتاتی، پر میری بیوی نے جیسے ہی مجھے اپنے کارنامے سنائے تو میں نے فوراً ہی اسے طلاق دے دی اور اس پر کیا کر دیا۔ میں آج بھی پچھتاتا ہوں کہ کاش میرا باپ میرے ساتھ ہوتا۔ کسان نے جیسے ہی اس شخص کی بات سنی تو اسے کافی فخر ہوا کہ بھلے انسان نے انصاف سے کام لیا۔ کسان ابھی اسے بھلے انسان کے ساتھ رہتا تھا، وہ بھلا انسان اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اسے کھانا بھی وقت پر دیتا تھا، بلکہ اسے دعا بھی دیتا تھا۔ کسان کافی بہتر ہو گیا، پر اسے اپنی پوتے اور اپنی بیٹی کی بھی یاد آتی تھی، لیکن شاید وہ اس بددعا کو بھول گیا تھا تو اس نے آخری وقت پر اپنے بیٹے کو دی تھی۔ 3 سال جیسے ہی گزرے تو کسان کی روح تڑپنے لگی کہ وہ اپنے بیٹے سے ملے، تب بھی وہ پھر سے اپنے گھر چلا گیا۔ اس نے اس بھرے انسان سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر بڑا انسان کو اس نے بتایا کہ وہ اب پھر سے اسی گھر جا رہا ہے جدھر اس پر تشدد ہوا تو وہ ضرور اس سے ناراض ہوتا۔ کسان جیسے ہی وہاں گیا تو اس نے یہ دیکھا کہ ایک عورت جو اس کی بہو تھی
وہ ایک بچے کو کھانا کھلا رہی تھی، پر وہ کافی سہمی ہوئی تھی۔ وہ بچہ کافی رو رہا تھا۔ کسان نے جیسے ہی اپنے پوتے کو دیکھا تو پریشان ہوا اور اس کا پوتا کیوں رو رہا ہے، اور کسان کی نظر جیسے ہی دوسرے کونے پر پڑ گئی تو وہاں ایک کتا بندھا ہوا تھا۔ کسان کو لگا کہ شاید سردی کی وجہ سے اس کا نچلا ڈھانپا ہوا ہے، جبکہ وہ کتا بھونک رہا تھا۔ اس کتے نے جیسے ہی کسان کو دیکھا تو وہ مزید بھونکنے لگا۔ کسان فوراً ہی چھپ گیا، جبکہ اس کی بہو یہاں اس کے پاس دیکھنے لگی کہ وہ کتا کسے دیکھ کر بھونک رہا ہے۔ کسان پریشانی کے عالم میں واپس چلا گیا۔ اگلے دن وہ پھر سے وہاں گیا، جب اس کا پوتا پھر سے رو رہا تھا۔ اس کی بہو ابھی بھی ڈری سہمی تھی۔ جیسے ہی کسان نے اسے کتے کو دیکھا تو اس کا نچلا حصہ ابھی بھی چادر سے ڈھانپا ہوا تھا۔ اگلے ہی پل کسان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ کسان کی بہو اس کتے کو انسان والا کھانا دے رہی تھی، کسان تو چونک گیا تھا اور وہ کتا بھی بھونک رہا تھا۔ کسان کی نظر اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی تھی اور اس کا بیٹا اس گھر میں کہیں بھی نہیں تھا۔ جب وہ عورت اس کتے کو کہنے لگی کہ بس بھونکنا بند بھی کر، تیرا بیٹا ڈر رہا ہے، خدا کو خوف کر، خدا نے تم پر قہر برسایا ہے، پر میں اپنے بیٹے کو ڈرا ہوا نہیں دیکھ سکتی، بھونکنا بند کر دے۔ پر وہ کتا بھونکنے سے رک ہی نہیں رہا تھا، پر اپنی بہو کی زبان سے یہ الفاظ سن کر تو کسان کی روح فنا ہو گئی۔ کسان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور اس کتے کو دیکھ رہا تھا، جب اچانک ایک ٹھنڈی ہوا سے اس کتے کے اوپر سے وہ چادر اڑ گئی، دوسری طرف گر گئی۔ جیسے ہی کسان کی نظر اس کتے کے نچلے حصے پر پڑی تو کسان کا وجود کانپنے لگا، کیونکہ اس کا نچلا در بالکل انسان والا تھا۔ کسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کو اب وہی دن یاد آیا تھا جب اس کے بیٹے نے اس گھر سے نکالا تھا اور اس کا بیٹا اسے یہ کہتا تھا کہ کتوں کی طرح بھونکنا بند کرو۔ کسان اس سے پہلے کہ وہاں سے باہر جاتا، جب اس کی بہو پکارنے لگی اور کہنے لگی کہ دیکھ لو، آج تمہارے بیٹے کو اللہ نے اس دنیا میں ہی سزا دی ہے، تمہارا بیٹا کتا بن گیا ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ تمہارا بیٹا ہے۔ کسان کی بہو کسان کے پاؤں پکڑ کر اس کی منتیں کرنے لگی کہ خدا کے لیے وہ بددعائیں واپس لے لو، ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ جبکہ کسان بولا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے بیٹے کو تو اس کے برے کرم کی سزا ملی ہے، میں تو اسے بہت سمجھاتا تھا، اسے سدھر جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے فرمانبردار بندے بن جاؤ، پر میرا بیٹے میری بات نہ مانی، الٹا مجھ پر تشدد کیا تھا، شاید یہی اس کی سزا ہے۔ وہ کہہ کر واپس اس بھلے انسان کے پاس چلا گیا۔